السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 190. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں قتال کرو. الذین، ان لوگوں سے یقاتلونکم جو تمہارے ساتھ قتال کر رہے ہیں. ولا تعتدوا، لیکن ہرگز زیادتی مت کرنا. ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے، حد کو توڑنے والے کو پسند نہیں کرتے، محبوب نہیں رکھتے. یعنی کہ جو کوئی بھی زیادتی کرے گا، اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کو توڑے گا، تو اللہ کی معیت، اللہ کے ساتھ سے محروم ہو جائے گا. اب بیفور وی ٹاک اباؤٹ دا ربط، کہ رمضان شریف کی بات ہو رہی تھی، روزے کی بات ہو رہی تھی، اور پھر فوراً حج کی بات ہوئی، اور اب قتال کی بات ہوئی ہے، تو ان کے درمیان میں کنیکشن کیا ہے؟ اس سے پہلے جو چیز امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ جہاد اور قتال میں کیا فرق ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ان دونوں لفظوں کو ایک دوسرے کا سینونیم کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جب بھی جہاد کا حکم آئے گا، اس کا مطلب ہے یہاں پہ قتال کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جہاد ایک بہت وسیع، ایک بہت بڑا ایک نظریہ ہے، جس کے اندر دیر آر ڈفرینٹ جز. کیونکہ ہم قتال اور جہاد میں فرق نہیں سمجھتے، اس لیے جب غیر مسلم جہاد کے انسٹیٹیوشن کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں یا کرٹیسزم کرتے ہیں، تو ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں خود ہی ان دونوں میں فرق نہیں پتا. یہ ایسے ہی ہے جس طرح تقویٰ ایک بہت بڑی، ایک کلی حقیقت ہے، ایک کل ہے، ایک ٹوٹل ہے، جس کے اندر بہت سے جزو ہیں. جس طرح شکر گزاری ہے، یہ ایک جزو ہے، ایک اسمال اینٹ ہے تقویٰ کی. شکر گزاری، صبر، گاڈ کانشیسنس، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا احساس ہونا، اللہ کی خفگی سے ڈرنا، اللہ کا کامل اخلاص ہونا، خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا. اب یہ سارے ڈفرینٹ جزو ہیں تقویٰ کے. ٹوگیدر دے میک تقویٰ. لیکن ویسے یہ جزو ہیں. جس طرح ہمارے پاس there are different types of food, vegetables ہیں، fruits ہیں، greens ہیں، meat ہے، poultry ہے. there are different types of food. فوڈ ایک کلی حقیقت ہے جس میں یہ ڈفرینٹ اس کے جزو ہیں. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جز جو ہے صرف میٹ ہی فوڈ ہے. that would be a زیادتی to be honest. اسی طرح جہاد ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے جزو ہیں. جس طرح جہاد بالقلب، جہاد باللسان، زبان سے جہاد کرنا، جہاد بالعلم، اللہ نے علم عطا کیا اس کے ذریعے جہاد کرنا، جہاد بالمال، پھر جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے جہاد کرنا، جس کو ہم قتال کہتے ہیں. صبر و تحمل شو کرنا، یہ بھی جہاد ہے. جہاد جاہدہ سے نکلا، جس کا مطلب ہے کوشش کرنا. اور جہاد اپنے بیسک معنوں میں ہمیشہ جہاد بن نفس کے کانسیپٹ پہ آتا ہے کہ جہاد اصل میں وہ کوشش ہے جہاں پہ ہر انسان اپنی قلب میں موجود معرفت الہی اور حب الہی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیں، بیفور آئی گو اینڈ ٹیک آن دا ورلڈ، پہلے مجھے اپنے اندر ضبط پیدا کرنا ہے. جس طرح I'll give an example of the military. میدان جنگ میں جانے سے پہلے 2 سال کی بہت سخت ٹریننگ دی جاتی ہے ان پی ایم اے ٹو دا کیڈیٹس، تاکہ ان کے اندر جو وہ گھر سے لے کے ایگو آئے ہیں، اس ایگو کو توڑا جاتا ہے، لیکن ان کے سیلف اور کریکٹر کی وہاں پہ بلڈنگ ہوتی ہے. their character is being built. ان کو وہاں پہ ضبط نفس سکھایا جاتا ہے، کیونکہ کل کو جس وقت وہ میدان جنگ میں جائیں گے تو وہاں پہ اس طرح کے حالات ہوں گے کہ اگر ان میں ڈسپلن نہیں ہے، اگر ان کے اندر وہ کامریڈ شپ نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کچھ کے اوپر خوف حاوی ہو جائے اور وہ وہاں پہ اپنے بردر نام جو ساتھ بھائی ہے
جس کے ساتھ آپ لڑنے کے لیے آئے آپ اس کو چھوڑ کے وہاں پہ بھاگ جائیں. ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان میں سے کوئی زخمی ہو جائے, شہید ہو جائے, اور آپ کی آنکھوں میں خون ہوتا ہے اور آپ زیادتی کرتے ہوئے اگلے کتنی بے گناہوں کو انتقامی کارروائی کر کے مار دیں. سو دیر آر لاٹ آف تھنگس جو میدان جنگ میں دیٹ کین گو رانگ, جس کے لیے وہ ایک ڈسپلن, وہ ایک کامریڈشپ, وہ ایک کوڈ آف ایتھکس آپ کے اندر ضروری ہے. تو جنگ میں بھیجنے سے پہلے بہت ٹف ایک کریکٹر بلڈنگ کی اور ایک کمال ضبط نفس کی ٹریننگ دی جاتی ہے کیڈیٹس کو بفور دے بیکم آفیسرز. تو اسی طرح جہاد باللسان سے پہلے, جہاد بالعلم سے پہلے, جہاد بالمال سے پہلے, جہاد بالسیف جس کو قتال کہتے ہیں, اس سے پہلے جہاد بالنفس بہت ضروری ہے. یہ ڈفرینس ہے قتال اور جہاد میں. قتال صرف ایک جز ہے جہاد کا, اور جہادہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ حج میں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, اللہ کی ذات کے حصول کے لیے. وہاں پہ سورہ حج کھولیں اور اس کی 78 آیت ہے, اس کو آپ دیکھیں, وہاں پہ یہ نہیں لکھا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کی راہ میں جہاد کرو. وہاں لکھا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ, اللہ کی ہستی میں جہاد کرو, یعنی کہ کوشش کرو اپنے رب کو راضی کرنے کی. کوشش کرو کہ اللہ کی رضا کی بھی بات نہیں ہو رہی, اللہ مل جائے. اتنی دس از بیوٹیفل آیت where اللہ تعالیٰ is saying تمہارا جو زندگی بھر تمہاری جتنی بھی جہاد ہے, جتنی بھی کوشش ہے, whatever you strive for it should be فی اللہ, صرف میری ذات کے لیے. اور یہ کیوں میں کہوں کہ جہاد بن نفس ہے, یہ آپ کے اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے, کیونکہ ہم اس بات پہ بہت بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کے قلب میں دو اس کو ایسی چیزیں عطا کی جو کائنات میں اور کسی کو نہیں عطا کی. ایک معرفت الہی, ایک اپنی معرفت, اور ایک اپنی محبت, حب. اور اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سر الہی ہے, یہ سیکرٹ ہے بٹوین مین اینڈ اللہ تعالیٰ. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اشرف کرتی ہے. جب ہم اس کو اپنی, کیونکہ ہمارے قلب میں یہ ہماری فیملیرٹی کے پردوں میں یہ چھپ گئی ہے, ہمارے ارد گرد جہالت بہت زیادہ ہے, اور روشنی, کیونکہ ہم لوگ اپنے اوپر نفس کا, باڈی کا, اس دنیا کا, مٹیریلزم کا, اس دنیا کے علوم کا اتنے زیادہ ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ جو وہ نور ہے ہمارے اندر وہ ڈورمنٹ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ, میری ہستی کے لیے جہاد کرو, کوشش کرو, تو مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر وہ حق تو تمہارے اندر ہے. کیوں بابا مولا علی نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا, کیونکہ وہ حق اللہ نے ہمیں دے کے بھیجا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب اس دنیا میں بھیجا گیا, جس طرح ابلیس کی کوشش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام, بی بی حوا جب اس دنیا میں آئے تو ان سے وہ نور پہلے لے لے, ہٹوا دے وہ کسی طرح, کیونکہ اس نور کو تو وہ ڈیفیٹ ہی نہیں کر سکتا, اس کو اس نور ہی کی تو سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں ضرور وہ کچھ, وہ نور ان سے جو نور کا لباس تھا وہ ایک طرح سے ہٹ گیا, لیکن یہ ابلیس بھول گیا, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا کو یہ بتا کے بھیجا کہ تمہارے اندر میرا نور, آئی ایم ناٹ لیٹنگ یو گو جسٹ لائک دیٹ, آئی ایم ود یو. ایون تمہارے قلب میں صرف میں ہی میں ہوں. اس چیز کی حفاظت کرنا ہے, اس قلب میں صرف میری معرفت اور میرا حب ہے, اس قلب میں غیر اللہ کو نہیں آنے دینا. باقی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی اگر یہ قلب کی تم نے حفاظت کر لی. دس از جہاد بالنفس.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وجاہدوا فی اللہ، اپنے اندر اس معرفت اور حب الہی کو جب آپ انرتھ کرتے ہیں، آپ اپنے اوپر سے غفلتوں کے، جہالتوں کے پردے ہٹاتے ہیں اور اپنے قلب میں اپنے رب کو جب آپ ڈھونڈتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی تو جہاد کا حق ہے۔ تمہاری ٹوٹل کوشش یہ ہے کہ تم طاغوت سے لڑو۔ اور حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ طاغوت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے، حق سے غافل کر دے اور اپنی ذات میں مشغول کر لے، دیٹ از طاغوت۔ اور ایسی ہر چیز کو، چاہے وہ ایون اولاد کی محبت ہو، ایسی محبت جو جائز حدوں سے بڑھ جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں پسند کہ انسان حدوں کو توڑے۔ ایک حد تک اولاد کی، ماں باپ کی، اسپاؤس کی، رشتے ناتوں کی محبت جائز ہے، لیکن یہ محبت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ نہیں ہو سکتی، ورنہ یہ شرک ہو جاتی ہے۔ تو ایک ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے وہ طاغوت ہے۔ ایسے ہر طاغوت سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے قلب کو صرف اپنے رب کے لیے پاک کرنا، دس از جہاد بالنفس۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ حج میں یہی فرما رہے ہیں کہ جاہدوا فی اللہ، میرے حصول کے لیے زندگی کی ہر کوشش ہونی چاہیے۔ تو جب غزوہ تبوک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریالٹی وہاں صحابہ کے سامنے رکھی۔ آپ نے فرمایا حالانکہ غزوہ تبوک ٹفسٹ غزوہ تھی، مشکل ترین حالات میں، قحط سالی تھی، مالی طور پر مسلمانوں کے حالات بہت خراب تھے، گرمیاں شدید قسم کی تھیں، اور گئے اور بغیر لڑے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مال غنیمت اس غزوہ میں دیا۔ لیکن جب واپس آئے تھے تو بابر سبحان نے فرمایا صحابہ کو ترجعون من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، تم لوگ لوٹ رہے ہو چھوٹے جہاد سے ایک بڑے جہاد کی طرف۔ تو صحابہ نے کوشچن کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مراد بھی، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو بابر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد بالنفس، کہ یہ بہت چھوٹا جہاد تھا۔ تمہیں لگ رہا ہے فزیکلی یہ مشکل تھا، کیونکہ ظاہر بات ہے حالات ایسے تھے، بہت سختی کا معاملہ تھا اس جنگ میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا یہ ہے کہ یہ تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ سختی زیادہ تھی، لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ چھوٹا جہاد تھا۔ اصلی جہاد وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے، کیونکہ نفس کے ساتھ لڑنا بہت بڑی بات ہے۔ انسان دوسرے کے اندر برائی دیکھ لیتا ہے، اپنے اندر برائی نظر نہیں آتی، اور اگر نظر آ بھی جائے تو بہت بڑا صرف چاہیے، بہت بڑا ڈسپلن چاہیے انسان کے اندر، بہت بڑی کمٹمنٹ چاہیے کہ انسان اپنے اندر جو غلطیاں ہیں، جو اپنے اندر ظلمتیں ہیں، ان کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہی بات سمجھائی کہ آپ جس جہاد کی طرف تم جا رہے ہو، رب کو راضی کرنا صرف یہ میدان جنگ میں نہیں تھا، اب مشکل والا جہاد ہے جو تم نے اپنے خلاف، اب دشمن باہر نہیں ہے، اب دشمن اندر ہے، اپنا نفس وہ دشمن ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے اپنے رب کو پانے کے لیے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل سٹارٹ میں سورہ عنکبوت کے دس از آیت نمبر 6، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جس کسی نے جہد کیا بس بے شک اس نے اپنی ذات کے، اپنے ہی بھلے کے لیے وہ جہاد کیا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دس از اے ویری موٹیویٹنگ آیت۔ اس کا مطلب ہے یو کیپ ایٹ یور ورک، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اللہ کی ذات کی، اللہ کی رضا کی، اللہ کے چہرے کی طلب میں صراط مستقیم پر چلتے رہو۔ 10 دفعہ گرو گے پھر اللہ کا ہاتھ تھام کے پھر کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ رب بے نیاز ہے،
وہ صرف نیتیں دیکھتا ہے. تم 10 دفعہ گرو گے وہ تمہیں آگے بڑھ کے اٹھا لے گا. بس صراط مستقیم پر صبر اور صلاح کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ تم نے چلتے رہنا ہے. کیوں؟ ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ باہیں کھول کے تمہارا انتظار کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارجی، لوٹ آؤ الا ربک، اپنے رب کی طرف. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی سورہ عنکبوت کا جو اینڈ ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو فینا ہماری راہ میں، ہماری محبت میں جو جہاد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، بے شک ہم اپنے سبل، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سبیل کی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سبل، سارے راستے جو ہماری طرف جہاد تو کرے، جو اللہ کی طلب کرتا ہے، اللہ کی چاہت کرتا ہے، اللہ پھر ہر راستہ اپنی ذات کی طرف آنے والا اس پہ کھول دیتا ہے، اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، لا ضرور بضرور، 2 دفعہ تاکید آئی، بے شک اللہ، ضرور بضرور اللہ، مال محسنین، ایسے محسنین کے ساتھ. اب محسن از دی ہائیسٹ لیول، مسلم، مومن اینڈ دین محسن. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے تو ساتھ میں ہوں. تو جہاد کا جو اصلی کانسیپٹ ہے وہ ہے اپنے رب کی رضا، اللہ کا چہرہ، اللہ کی ملاقات کے دن کی تیاری. بس اللہ ہمیں مل جائے، صرف رب کی جو ہے نا ذات کی طلب ہو، جس کو ہم کہتے ہیں اخلاص ہو. اب یہاں پہ ربط کیا ہے؟ آپ دیکھیں، پہلے سیام کی بات ہے اور ہم نے بات کی کہ عرب میں سیام سے لوگوں کے دماغ میں کیا کانسیپٹ آتا تھا کہ وار از کمنگ. اگر وار آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے جنگی گھوڑے کی ٹریننگ شروع کرو. گھوڑے بغیر ٹرین کیے آپ نے میدان جنگ میں نہیں جانا، کیونکہ میدان جنگ میں گرمی ہے، خوف ہے، وہاں پہ ایک قیامت کا سین برپا ہوگا، ہر طرف مٹی اڑ رہی ہوگی، دھول اٹھ رہی ہوگی. اگر آپ ایک ان ٹرینڈ گھوڑے کو وہاں لے جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ اپنے رائڈر کو ہی گرا دے اور دشمن سے پہلے گھوڑا ہی اپنے سوار کو مار دے. ہو سکتا ہے خوف کے مارے ادھر شور شرابے کا وہ گھوڑا عادی نہ ہو، وہ وہاں میدان جنگ سے سوار کو لے کے ہی بھاگ جائے. سب سے پہلے اس جنگ میں جانے کے لیے اپنے گھوڑے تیار کرو. سیام کیا کر رہا ہے؟ وہ جو انسان ہے جس کے اوپر ہم سب کے اندر ایک جسمانی وجود ہے، جس کے لیے حیوانی ورڈ یوز کیا جاتا ہے، بٹ آئی ڈونٹ لائک دا ورڈ حیوانی وجود، سو لیٹس سے جسمانی وجود ہے، اور ایک ہمارے اندر روحانی وجود ہے جو کہ ہمارا اصل ہے. اور یہ جسم صرف ایک گھوڑا ہے، اس پہ سواری روح کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ پہلے سیام کی بات کی گئی کہ یہ جو گھوڑا ہے یہ بہت بگڑ چکا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ سوار کو میری مرضی کے مطابق چلنا چاہیے، اور سوار بھی اس کو اتنا پیار کرتا ہے، اتنا اس نے اس کو لاڈ میں بگاڑ دیا ہے کہ سوار کو خود بھی یہ بھول گیا ہے کہ اصل میں مالک میں ہوں. اب اس مہینے میں اس سوار کو بھی احساس دلایا جا رہا ہے یو ہیو ٹو ٹیک دا لیڈ، اور گھوڑے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ سوار تم سے بہت محبت کرتا ہے، یہ تمہاری ہی بھلائی کے لیے یہ کر رہا ہے، لیکن تمہیں سمجھنا پڑے گا کہ سوار از گوئنگ ٹو لیڈ اینڈ یو آر گوئنگ ٹو فالو. تو صوم میں جسم کو روح کے تابع کیا جاتا ہے. اور پھر راتوں کو رمضان کی، بار بار میں یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ ہم یہ پارٹ بھول جاتے ہیں کہ ابھی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ماہ رمضان اصل میں ماہ قرآن ہے. اس کی راتوں کو آپ نے قرآن کے ساتھ گزارنا ہے. یو ہیو ٹو سٹ ود دا قرآن. آپ نے اپنی ذات کی تربیت کرنی ہے ان دا لائٹ آف قرآن حکیم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. جس طرح ایک کیڈٹ کو ایک کوڈ آف ایتھکس سکھایا جاتا ہے، اس کو جسمانی ورزش بھی کرائی جاتی ہے سو دیٹ
جنگ میں وہ خوف زدہ نہ ہو, جنگ کے میدان میں وہ نہ بھاگ جائے, وہاں اس کا دل چھوٹا نہ پڑ جائے, اور ساتھ اس کو وہ ڈسپلن, وہ ہائر مورل ویلیوز سکھائی جاتی ہیں, اس کو وہ بڑی بڑی ایگزامپلز بڑے بڑے جنرلز کی اور بڑے بڑے مجاہدین کی بتائی جاتی ہیں کہ یو ہیو ٹو بیکم لائک دیٹ, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس ایک مہینے میں تم نے اپنے جسم کی بھی تربیت کرنی ہے, اس کو مشکلوں میں صبر اور تحمل اور گریس شو کرنے کا عادی بنانا ہے. جسم should not be about just the tummy. پیٹ تو صرف ایک جزو ہے, ایک انسان ایک کل ہے, اس میں دماغ بھی ہے, اس میں باقی سارے سسٹمز بھی ہیں. تو اس ٹمی کو بتانا ہے کہ یو آر ناٹ دا مالک, باقی جسم کے حصوں کا بھی ایک حق ہے, ان کو بھی سانس لینے دو. سو اسی طرح آپ اپنے جسم کو تیار کرتے ہیں اور آپ اپنے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرتے ہیں وتھ کلام اللہ. آپ اپنی تربیت کرتے ہیں اس ایک مہینے میں, اور جب اس کمال ضبط کو آپ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور ہم اس پہ تو ہم بات کر چکے کہ صحابہ کو جب حج کی بات کی جا رہی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے. وی ہیو ٹو فرسٹ کلینز کعبہ شریف آف دا بت, اور وہ ایسے تو نہیں ہوگا, اس کے لیے ہمیں کفار کے ساتھ obviously جہاد کرنا پڑے گا. تو اس جہاد کے لیے کہ اس جہاد میں وہ حدیں نہ توڑے, اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حد نہ توڑنا. کمزور انسان کو کبھی انسان یہ نہیں کہتا کہ دیکھو فلاں جگہ پہ جا رہے ہو زیادتی نہ ہو. ایک بندہ ہے ہی کمزور, ایک بندہ ہے 50 کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے, اس کو آپ یہ بات کہتے ہی نہیں ہے انلیس آپ کو یہ شورٹی ہو کہ وہ 50 کے اوپر حاوی آ جائے گا, اور آپ کو پتہ ہو کہ اس نے جیتنا ہے, اور جب یہ جیتے گا تو ایک پوٹینشیل ہے کہ کہیں اس وقت جیت کی خماری میں کہیں یہ زیادتی نہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے جب میرے بندے میری راہ میں اخلاص کے ساتھ نکلتے ہیں قتال کے لیے, اللہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اللہ ان کی صحت سے مدد کرتا ہے. تو ان کو بتایا جا رہا ہے فتح تمہاری ہے, لیکن دیکھنا فتح کے نشے میں تم وہ نہ بن جانا جن کے خلاف لڑنے گئے تھے. تم نے اس وقت صاحب قرآن کو دیکھنا, اور ہمارے سامنے فتح مکہ کی عظیم ترین اگزامپل موجود ہے. سبحان اللہ. تو دس از دا بیسک پوائنٹ کہ جب اللہ تعالیٰ روزے کے بعد قتال پہ آ رہے ہیں, so this we need to understand کہ قتال جہاد میں ایک جزو ہے. جس طرح جہاد بالنفس ہے, اسی طرح جہاد بالمال ہے, اسی طرح جہاد بالسیف ہے. دس از ون آف دا جز قتال. اور باقی جہاں جہاں جہاد کی بات آتی ہے قرآن پاک میں تو وہ وسیع معنوں میں آتی ہے, اور ہمیشہ سٹارٹ بالنفس ہوتا, کیونکہ آپ اپنا کریکٹر بلڈ کیے بغیر قرآن پاک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور ہدایت کے مطابق اگر آپ نے اپنا کریکٹر نہیں بلڈ کیا تو میدان جنگ میں انسان درندہ بھی بن جاتا ہے, انسان ہر طرح کی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ درندوں سے بھی بڑھ کے, ان کے اندر بھی کوئی ایک قانون ہوتا ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں, کوئی ایک انسٹنکٹس ہوتی ہے. انسان تو جس وقت ظلم پہ آتا ہے تو یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے, اللہ معاف کرے. تو قتال اور جہاد میں ایک فرق ہے which we need to understand. So before we go into the detail of this ayat and the next ayat جو کہ قتال پہ ہی فوکس کریے, I asked بابا زید کہ اگر وہ ہمیں ایک ایسنس آف جہاد, ایسنس آف قتال, کہ قتال کس کو کہتے ہیں اور قرآن پاک میں قتال کن معنوں میں اور کن پیرامیٹرز کے ساتھ ہمیں بتایا گیا. تو he was kind enough to
educate us about that. So, let's listen to him. تکمیل کریں گے. اب میرے بچے یہ تمہیدی کلمات اس طرح کہ جہاد وسیع تر مفہوم میں ہے. جہاد کا ایک شعبہ قتال ہے. قتال جو ہے یہ جہاد کا ایک شعبہ ہے. پہلی یہ بات سمجھنی ضروری ہے. جہاں تک جہاد کا لفظ ہے اس میں جہاد بالنفس شامل ہے, اس میں جہاد بالمال شامل ہے, اس میں جہاد بالعلم شامل ہے, اس میں ہجرت بھی شامل ہے, اس میں صبر بھی شامل ہے, تحمل بھی شامل ہے, تدبیر بھی شامل ہے, حکمت بھی شامل ہے. ٹھیک ہے بچے. بلکہ کسی کی ایذا سے بچنے کی جو تدبیر ہے اس کو بھی قرآن نے جہاد قرار دیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو جہاد کا وسیع مفہوم ہے. جہاد ایک بڑا امبریلا ہے, ایک سائبان ہے. اس میں سے ایک شعبہ, ایک ڈپارٹمنٹ, ایک جزو قتال ہے. قتال کس کو کہتے ہیں بچے؟ کاٹنے کو. قتل لڑنا, مارنا, قتل کرنا, کاٹنا. یہ بات واضح ہے بچے. اب قتال بالکل انتہائی صورت ہے جب کوئی اور تدبیر کامیاب نہ ہو, ہزار تدابیر بروئے کار لائی جائے اور وہ تدابیر نتیجہ خیز ثابت نہ ہو تو پھر اس تدبیر کو استعمال کرنا ہوتا ہے. اب اس تدبیر کی صورتیں جو ہیں بچے وہ بہت زیادہ شرائط کے ساتھ مشروط ہے. اس لیے کہ ممکن ہے کہ آدمی ذاتی غصے کی وجہ سے طاقت کے الزام میں آ کر اس کے پاس ہتھیار زیادہ ہو تو ان کی رعونت میں مبتلا ہو کر یا کسی سفلی مقصد کے لیے مثلا زمین پر قبضہ کرنا, مال غنیمت حاصل کرنا, کچھ اور فوائد سمیٹنا, کہیں قتال ان چیزوں کے لیے روانہ رکھا جائے. اس لیے میرے بچے قتال کو قرآن نے کئی شرائط کے ساتھ مشروط کیا. اب قرآن کا چونکہ میرے بچے اس وقت ہم صرف قتال پر گفتگو کر رہے ہیں. جہاد کا پس منظر تو میرے بچے کے ذہن میں ہے نا. اب جہاد جو بہت بڑا سائبان ہے اس کا ایک جزو جس طرح ہم کہتے ہیں نا یہ اسلام ہے, تو بچے اسلام میں تو ایمان بھی ہے, ملائکہ پر بھی ایمان ہے, کتابوں پر بھی ایمان ہے, تقدیر پر بھی ایمان ہے, بے اوسط پر بھی ایمان ہے, بے اوسط بعد الموت پر بھی ایمان ہے, برزخ پر نماز, روزہ, زکات, یہ سارے کا سارا اسلام ہے نا بچے. پھر اس میں سے آپ کہتے آج ہم روزہ پر گفتگو کریں گے. سارے کا سارا اسلام روزے میں نہیں ہے. ہاں اسلام میں روزہ ہے. بس قتال کی یہی کیفیت ہے کہ جہاد جو بڑا سائبان ہے اس سائبان پر, اس آسمان پر ایک ستارہ قتال بھی ہے جو جلملا رہا ہے. اب کیونکہ وہ ایک ایکسٹریم صورت ہے اس لیے اس کی شرائط زیادہ ہیں بچے. اور اب ہم اس طرح سمجھیں گے کہ ہم صحیح قتال کا تعین کیسے کر سکتے ہیں. صحیح قتال کا تعین ہم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے طرز عمل سے کریں گے. دیکھیے آپ کو اصولی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ کسی کی اطاعت اسلام میں غیر مشروط نہیں ہے. صرف محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے. یہ بات میرا بچہ اچھی طرح جانتا ہے نا کہ اللہ جو ہے وہ مطاع مطلق ہے
اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطاع منتصب ہے. اللہ نے آپ کی اطاعت کو ایسا لازم کیا کہ یہاں تک کہہ دیا میں یہ کہوں رسول فقط اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو حضور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم معیار حق ہے اور آپ مطاع ہیں اللہ کی اذن سے. جبکہ جو لوگ ہیں ان کے مراتب اپنی جگہ. لیکن یہ نقطہ قابل ہو رہا ہے جو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں. اس پوائنٹ کو ریلیکس کر دے تو پھر ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں بچے کہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن مطاع صرف ایک ہستی کو کہہ رہا ہے، وہ میرے آقا کی ذات ہے. اور اس حد تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مطاع کہہ رہا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قرآن آپ کا مطیع کہہ رہا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَاكَ عَلَىٰ كُلِّ، وہ کیا وقت ہوگا جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِيدٍ. مجھے آیت یاد آ گئی بچی. جی بابا. جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم ان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر میرے حبیب آپ کو گواہ بنائیں گے. تو خدائے کریم و جلیل تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی میرے آقا کے اطاعت میں لا رہا ہے. امت کا معاملہ تو بہت بات کا ہے. اب لہٰذا میرے بچے جب انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن آپ کا مطیع کہہ رہا ہے تو اس کے بعد اہل بیت اطہار ہو، صحابہ کرام ہو، امہات المومنین ہو، اقارب رسول ہو، وہ سب کے سب حضور کے مطیع ہیں. دینی امور کے حوالے سے تقویم کیا ہے اور قانون کیا ہے، شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، وہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور میرے آقا اس میں معیار مطلق ہے اللہ کی اذن سے. یہ بڑا قیمتی نقطہ تھا جو میرے بچے تک انشاءاللہ پہنچ گیا ہوگا. اب دیکھیں یہاں پر ایک بڑی سینسٹیو صورتحال یہ کہ ایک تو قتال جو ہے وہ بالکل ایکسٹریم صورتحال ہے. اس کو ایسا سمجھ لیا جائے کہ 100 راستوں میں کوئی ایک راستہ بھی سالوشن پیدا نہ کرے تو یہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے اور یہ کئی شرائط کے ساتھ مشروط ہے. لہذا اس کا تعین کیسے کریں گے؟ اس کا تعین سرکار دو عالم کے طرز عمل سے کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ میں مسلمانوں پر ہوش و باز ظلم ہو رہا تھا بچے. مکہ شریف میں آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا حضرت ابو فقیہ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عمار کے ساتھ کیا ہوا، حضرت یاسر کے ساتھ، حضرت سمیہ کے ساتھ، حضرت بلال کے ساتھ، حضرت نادیہ کے ساتھ. ٹھیک ہے بچے، ان کے ساتھ بہت زیادہ مظالم ہوئے، بہت زیادہ مظالم ہوئے. حضرت خباب بن عرب کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا. ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں کہ صحابہ اکرام پر مکہ شریف میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. صحابہ اکرام میں سے جو جری لوگ تھے جس طرح اسد اللہ واسد الرسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام نے محبوب پاک علیہ السلام سے جاپنی قتال کی اجازت طلب کی. میرے آقا نے اجازت نہیں دی. میرے آقا نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا اور تصادم سے بچنے کی تلقین فرمائی. جس وقت صورت حال ناقابل برداشت ہو گئی تو میرے آقا نے فرمایا کہ اسما نامی ایک بادشاہ ہے نجاشی جو ایتھوپیا میں حبشہ میں ہوتا ہے، وہ سلطان عادل ہے، اس کے ملک میں چلے جاؤ. صحابہ کرام نے وہاں ہجرت کی. اس کے بعد کچھ صحابہ کرام نے آپ کے علم میں بچے مدینہ شریف سے لوگ زیارت کے لیے آئے، حج کے لیے آئے، عمرہ کے لیے آئے. پہلے
3 دفعہ یہ وفود آئے. پہلی ملاقات 25 مقام پر ہوئی جمرہ عقبہ جہاں ہم شیطان کو رمی کرتے ہیں. وہ صرف 12 افراد تھے. ان کے سردار مشہور صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ، اس میں 72 افراد تھے. پھر بیعت عقبہ اولا میں 72 افراد تھے. بیعت عقبہ ثانیہ میں اتنے زیادہ تھے جن میں اوس اور خزرج کے سردار حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تشریف لائے. انہوں نے حضور کو دعوت دی. ہجرت مدینہ ہوئی. ہجرت مدینہ جب ہوئی تو غزوہ بدر سے پہلے 7-8 اٹیمپٹس کیے مکہ شریف کے لوگوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر اور منافقین کے ساتھ مل کر. ٹوٹل تواریخ میں اور مغازی کی کتب میں 8-9 اٹیمپٹ کا ذکر ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی انہوں نے تدبیر کی، لیکن خدا کریم نے ناکام بنا دی. اس کے بعد جنگ بدر میں جس وقت یہ لوگ گئے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک جنگ کو ٹالنے کی گفتگو فرمائی. مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو قافلہ تھا جو شام سے آ رہا تھا ان کا رابطہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا، لیکن صحابہ اکرام سے فرمایا ایک تیر بھی نہیں چلانا. یہ قافلے پر ایک بھی تیر نہیں چلانا، صرف یہ باور کرانا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو جو مکہ شریف سے شام کی طرف راستہ جاتا ہے وہ ہمارے تصرف میں، ہم تمہارے لیے تجارتی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، تمہاری تجارتی اور سفری ناکہ بندی کر سکتے ہیں. دراصل دیکھیے یہ ان پر حملہ نہیں تھا، یہ ان کو باور کرانا تھا کہ تم اپنی شرارتوں سے باز آ جاؤ، کیونکہ ہمارا قدم تمہاری شہرت پر ہے. ہم نے دیکھیے کوئی سے بھی باز نہیں آئے. اس کے بعد انہوں نے اپنی طاقت اور رعونت کے نشے میں حملہ کر دیا. اب اگر وہ 1000 لوگ مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوتے تو مشکلات پیدا ہوتی. میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنوب کی طرف نکل کر بدر کے مقام پر ان کا راستہ روکا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جنگی اسٹریٹجی اختیار کی کہ ایک بھی ایسا آدمی مقتول نہیں ہوا جس کو سرداران قریش لے کر آئے تھے. مثلا میرے بچے اگر ابو جہل کا کوئی غلام ہے تو وہ تو مجبور ہے وہ آ رہا ہے. اس طرح امیہ بن خلف کا اگر کوئی غلام ہے تو وہ مجبوراً آ رہا ہے. ابو سفیان کا کوئی قابل ہے تو وہ مجبوراً آ رہا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اسٹریٹجی بتائی کہ تم بلند جگہ پر اپنا پڑاؤ رکھو، آخر وقت تک ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ تمہاری تعداد کتنی ہے. جن کنویں تک ان کی دسترس ہے وہ کنویں بند کر دو. جس وقت کنویں بند پائیں گے ان کو پانی کی ضرورت ہوگی، وہ ہم سے پانی مانگیں گے، ہم ان کو پانی دیں گے تو ان پر ہماری طرف سے ایک احسان ہو جائے گا. ہو سکتا ہے یہ احسان ان کو شرمندہ کر دے واپس پلٹ جائے. میرے بچے آپ یہ دیکھیں کہ ساری کیفیت میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے کہ آپ جنگ کو روایت کر رہے ہیں. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ پھر اگر کوئی صورت نہ بنے تو پھر پہل نہ کرو. لہٰذا ایسا ہوا پہلے وہ لوگ نکلے اور وہ رعونت کی انتہا پر تھے. عتبہ تھا، شیبہ تھا، ان کا بیٹا ولید تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھیجا. سیدنا حمزہ، سیدنا علی، سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ تینوں کے اثر کردار تک پہنچے. تو میرا عرض کرنے کا مطلب ہے کہ جنگ اس دور میں اگر مسلمانوں نے لڑنی ہے تو اس کی اسٹریٹجی وہی ہے جو سیرت میں موجود ہے. پہلی آیت پر غور کریں جس میں جنگ کی اجازت دی تھی، قتال کی اجازت دی تھی. اس آیت بہت کہتے ہو
اللہ کریم یہ نہیں فرما رہا میں اجازت دے رہا ہوں، مجہول کثیر ہے، یہ سورہ حج کی آیت ہے، اذن للذین، ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے۔ دیکھیے آپ قرآن عظیم کا مزاج دیکھ رہے ہیں، ان خدا کریم و جلیل یہ نہیں فرما رہا کہ میں اجازت دے رہا ہوں، مجہول کثیر ہے، جس کو آپ کو انگریزی میں کہتے ہیں نا بچے پیسو وائس۔ اس دن للذین، ان لوگوں کو اجازت دی گئی یقاتلون، قتال کرنے کی، بأنہم ظلموا، اس کی وجہ یہ کہ ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یہ جو مظلوم ہے اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہے۔ اس کا مطلب یہ بچے کہ کیسی پابندیوں کے تحت یہ چیز برتی جائے گی۔ اب دیکھیے بعد میں جب میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بعض جنگیں ایسی تھی، مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جنگیں ہوئی وہ گورنمنٹ کو انفورس کرنے کی جنگیں تھی، اس پر وہ کہ ٹھیک ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ضرور تھی، لیکن ان کی نیت اور تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو جنگیں بازیابی کی جنگیں تھی، کون سی جنگیں بچے؟ عراق کا علاقہ عربوں کا تھا، وہ ایرانیوں نے چھینا ہوا تھا، شام کا علاقہ عربوں کا تھا، وہ بازنطینیوں نے چھینا ہوا تھا، کیسر روم نے۔ تو یہ جو جنگیں تھی بازیابی کی تھی، مثلا جس طرح ہم اس طرح کہتے سن 65 میں یہ جو جونا گڑھ کا علاقہ ہے اصولی طور پر تو پاکستان کا علاقہ ہے، کیم کرن کا علاقہ، تو ہماری افواج نے وہاں جو فوج کشی کی وہ دراصل اپنے علاقوں کو بازیاب کرنے کے لیے تھی۔ یا جس طرح کشمیر ہمارا ہے تو پرویز صاحب کے دور میں کارگل کی جنگ اس وجہ سے کہ جموں کشمیر کو بازیاب کیا جائے، وہ نہ ہو سکا۔ یہ دراصل بازیابی کی جنگ تھی جو حضرت فاروق کے دور میں ہوئی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ چل نکلا۔ اب میرے بچے میرا ایک طالب علمانہ موقف یہ ہے کہ جب بھی قتال کی صورت پیش آئے تو خلفائے راشدین کے ادوار سے رہنمائی ضرور حاصل کی جائے۔ مثلا امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے جب جمل والوں کے خلاف، صفین والوں کے خلاف کاروائی کی تو آپ سے پوچھا کہ حضور یہ جہاد تھا؟ تو جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ دراصل ان لوگوں کی بغاوت کو فروغ کرنے کا عمل تھا۔ ان لوگوں فروغ کرنا، بغاوت ختم کرنا، اور آپ نے جہاد والی آیت تلاوت نہیں کی، آپ نے فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی گروہ سرکش ہو جائے، وہ مرکز پر حملہ کر دے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو لوگ بغاوت پر اتر آئے ان کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے، فروغ کرنے کے لیے ان کے خلاف فوجی کارروائی کرو۔ آپ نے دیکھا میرے بچے امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی دانش کہ امیر المومنین نے ان آیات کا حوالہ نہیں دیا تو قتال کے بارے میں، اس آیت مبارکہ کا حوالہ دیا، سورہ حجرات کی آیت ہے، فَإِن بَغَتْ إِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تب تک ان کے ساتھ قتال کرو کہ وہ اللہ کے امر کے پاس لوٹ آئے۔ ان تینوں جنگوں کو جو امیر المومنین نے لڑی، دو آپ نے فتح کیے، ایک کسی ان لوگوں نے سازش کی صفین والوں نے، لیکن وہ تقریباً وہ جنگ امیر المومنین کی افواج جیت چکے تھے، جنگ صفین، لیکن ان لوگوں نے وہ ہیلا کیا، اس وجہ سے وہ جنگ نتیجہ خیر ثابت نہ ہوئی، اور اس وجہ سے نتیجہ خیر ثابت نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں پر بڑے بڑے روح فرسا واقعات پیش آئے۔ اصولوں کے اوپر تینوں جنگیں امیر المومنین نے جیت لی تھی، جنگ صفین، جنگ جمل اور جنگ دائیوان، لیکن دیکھیے نہ تو آپ نے املاک پر فوجیوں کو قبضہ کرنے کی اجازت دی، نہ مال غنیمت پر قبضہ کرنے کی اجازت دی،
بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ان کے جنازے بھی پڑھو. یہ جو لوگ مقبول ہو گئے کہ جنازے پڑھو ان کو مسلمانوں کے طریقے سے دفن کر کے کلمہ تو پڑھتے تھے. بلکہ آپ نے یہ فرمایا اخواننا فی الدین بغوا علینا، یہ دین میں ہمارے بھائی تھے، انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی، ہم نے صرف ان کی بغاوت کو کچلنے کی کوشش کی. میرے بچے اب میں جو اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں یہ پہلے فیز کو کہ سیدنا صدیق کے دور میں جو جنگی تھی وہ ریٹ آف گورنمنٹ کو انفورس کرنے، حضرت عمر فاروق کے دور میں بازیابی کی جنگی، حضرت عثمان کے دور میں فتوحات ہوئی، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے تلوار اٹھائی. جہاں تک قتال ہمیں اپنے اصل پروسپیکٹ میں نظر آتا ہے تو بچے اس میں ہم سیرت سے رہنمائی لیں گے. آج ہم نے صرف ایک آیت کو سمجھا، سورہ حج کی بالکل سب سے پہلی آیت یہ نازل ہوئی جس میں قتال کی اجازت دی گئی. اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. دیکھیے بعض اوقات یہ قتال کا لفظ ہلکی پھلکی سزا کے لیے بھی ہوتا ہے. مثلاً فقاتلوا یقتل فقاتلوا اولیاء الشیطان، اس کا مطلب ہے یہ چھوٹے چھوٹے جرائم جس طرح یہودی کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، اس کا مطلب ان کو لاٹھی سے مارو، ان کی سرکوبی کرو، ان کو سزا دو، ان کو پنش کرو تاکہ اپنے شر اور فساد سے باز آ جائے. تو بچے اس طرح ہم آگے بڑھتے چلے. جزاکم اللہ خیر. سو اس گفتگو سے ہمیں قرآن پاک کا جو ایک مزاج ہے ریگارڈنگ قتال وہ ہمیں کلیئر ہوا کہ قرآن پاک میں جب بھی اللہ تعالیٰ قتال کی بات کرتے ہیں سو اٹس آلویز ٹو اسٹرائک فیئر ان دی ہارٹ آف غیر اللہ. ایک طرح سے ڈیٹرنس کی بات ہوئی ہے، جس طرح سورہ انفال کی جو 60th آیت ہے وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی قوت، اپنی استطاعت کے مطابق اپنی قوت تیار رکھو. اور وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جو پیراڈائم بتا رہے ہیں مجاہدین کو اور مومنین کو وہ یہ عدو اللہ و عدو، یعنی کہ عدو اللہ پہلے ذکر کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ جو اللہ کا دشمن ہے اصل میں وہی تمہارا دشمن ہے. کوئی ذاتی دشمنی مت بناؤ. یہ دس از ویری بگ پیراڈائم شفٹ، کیونکہ اس سے پہلے قتال کا جو کانسیپٹ تھا وہ ٹرائبل غیرت کے نام پہ جنگیں لڑی جاتی تھی، آپس کی ایگو ایشوز پہ لڑائیاں لڑی جاتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صحابہ کو بھی کلیریفائی کر رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے ہر مومن کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم نے جب بھی تلوار اٹھانی ہے، تم نے جب بھی طاقت کا استعمال کرنا ہے تو یاد رکھو کہ جب تم دشمن کا تعین کرو گے تو اپنے ریفرنس سے نہیں کرو گے، اپنی ذات کے ریفرنس سے نہیں کرو گے، اللہ کے ریفرنس سے کرو گے. اللہ کا دشمن کون ہے جس نے فساد زمین میں پھیلایا ہوا ہے. تم اپنے بینیفٹس کی بات نہیں کرو گے، ہمیشہ انسانیت کی فلاح کی بات ہوگی، ہمیشہ امت کی فلاح کی بات ہوگی، ہمیشہ کلمہ حق کی سربلندی کی بات ہوگی. اور یہ دونوں طریقے سے بعض دفعہ کوئی قوم ہے وہ کسی دشمن جو دشمنان حق ہیں ان کے ساتھ اس کو لگتا ہے کہ میرے تجارتی ان کے ساتھ بہت مفاد ہے اور ہمیں ان سے نہیں لڑنا چاہیے. تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہونا چاہیے. یہی تقویٰ ہے، یہی جہاد ہے کہ اللہ کا دشمن پر تمہیں اپنے ٹریڈ بینیفٹس اور اپنے مالی فائدے نظر نہ آئے. جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے. سو this is something that needed to be clarified before we move on. کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتال کی جو آیات اور جو فرضیت ہے جہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
اب تم پہ قتال فرض کر دیا گیا اور اب صلح پسندی کا وقت نہیں رہا. ناؤ ٹیک اوفینس. اس ٹیک اوفینس سے پہلے وہ مومن کا کردار جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے. جس طرح بابا زید نے بھی بتایا کہ مکہ کے دور میں آپ کے پاس وہ اسلام کے وہ جائنٹس موجود ہیں کہ مطلب ہزاروں کا مجمع اور بیٹل ہارڈن واریئرز بھی ان کے مقابلے میں نہیں آتے تھے. جس طرح بابا مولا سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے, حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے, بڑے بڑے صحابہ ہیں. اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ میں آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھانا, آپ نے کسی کا اٹھے ہوئے ہاتھ کو بھی نہیں روکنا, کیونکہ ان 13 سال میں وہ کیریکٹر بلڈ کیا گیا جس کی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ایمان لاؤ ان جیسے ایمان, جیسے یہ لے کے آئے کہ انہوں نے وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حکم پہ انہوں نے اپنے یہ ہاتھ اٹھا سکتے تھے اور یہ 2-3 پورے مکہ کو نیچے لگا سکتے تھے اپنے. یہ اتنی بڑی طاقتیں تھیں اللہ کے حکم سے, سبحان اللہ, ایسے اللہ کے تلواریں تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہیں کہا کہ اپنے ہاتھ بند کرو تو اللہ کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھ بند رکھے, 13 سال کے مظالم برداشت کیے, کیونکہ وہ جو صبر اور استقامت اور اللہ کے حکم پہ کھڑے ہونا کہ اللہ نے حکم دیا تو آپ کھڑے ہو جائیں, اللہ نے بیٹھنے کو حکم دیا تو آپ بیٹھ جائیں. صلح حدیبیہ ہے, آپ دیکھیں اس وقت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کہ اپیرنٹلی ایسے لگ رہا تھا کہ شاید مکہ والوں کی فتح ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تو وہ صحابہ کی تربیت ہوئی بھی تھی, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے کسی نے اف نہیں کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام کھول دیا اور قربانی کر دی تو کسی ایک میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کے آگے کوئی موڈ سنگ دکھاتا یا کوئی بات کرتا. سب نے دے فالوڈ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ بدر میں سامنے آپ کے 1000 بیٹل ہارڈن سولجرز کھڑے ہیں اور ان کے پاس اس زمانے کا تمام ایمو موجود ہے, اور اس سائڈ پہ 8-9 تلواریں لے کے, چند گھوڑے لے کے 313 مسلمان کھڑے. لیکن ان میں وہ استقامت اور وہ توکل, وہ جو کیریکٹر تھا کہ ہم نے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا ہے, وہ توکل کہ ہمارے رب نے اگر کہا ہے کہ جانا ہے تو اگر فوت بھی ہو گئے شہید ہو جائیں گے, اور اگر واپس گئے تو غازی ہو جائیں گے. سو دس کیریکٹر اٹ نیڈس ٹو بی دیئر, کیونکہ بات ہوئی ہے کہ قتال کا جو حکم ہے, جو قتال کی جو فلسفی ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ بلڈ شیڈ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ زمین پہ جو فتنہ فساد ہے, اگر اس پہ اللہ although قتال is not a good thing, کسی کو قتل کرنا, کسی کی جان لینا بہت بری بات ہے, لیکن جب زمین پہ انسانوں کے ہاتھ ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہو جاتا ہے, ناحق جانیں لی جا رہی ہوتی ہیں, کفر کا نظام قائم ہوتا ہے, کسی کی عزت اور آبرو اس میں محفوظ نہیں ہے, غریب کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے, اور امیر مالی دہشت گردی پہ اتر ہیں, تو پھر اگر اللہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں ان ظلم اور بربریت کرنے والوں کو نہ مارے تو پھر تو زمین پہ ہر طرف فساد اور فساد ہو جائے. تو یہ قتال جو ہے اٹس آلویز ود ریفرنس ٹو اللہ تعالیٰ اینڈ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حکم کے مطابق نکلیں گے. اٹس نیور اباؤٹ اے شو آف ہارمز, اٹس آلویز اباؤٹ اس دنیا میں فساد اور فتنہ ختم کرنا. اٹس آلویز اباؤٹ اللہ کے دشمنوں کو ختم کرنا. اٹس آلویز اباؤٹ ایک رحم کا اور ایک عدل کا نظام قائم کرنا. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ
اگلی آیات پہ ہم پھر قرآن پاک میں مزید آیات سے دیکھیں گے کہ جہاد بالسیف جو ہے جس کو قتال کہتے ہیں وہ قرآن پاک میں کن کن ڈائمینشن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور جو آنے والی آیات ہیں اس کے اندر جو ایک سینٹرل ایک آئیڈیا الفتنۃ اشد من القتل وہ کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے سمجھاتے کہ غلطی بتائی لرزش ہوئی تو بخش معاف کر دیں۔ اور آپ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو آپ نے قرآن پاک کو آسان کیا ہے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کے ساتھ، بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ۔ یا اللہ جی ہمیں قرآن حکیم کو کما کا سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو اپنے اندر انٹرنلائز کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا نصیب فرمائے، اور اپنی چاہتوں جیسا اور بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں جیسا ہمیں بنا لیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔